تک سیلاب دے دیے، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جو دیا ہم اسی میں مگن ہیں اور ہم اسی پہ محنت کریں گے، اسی پہ جدوجہد کریں گے۔ بھائیوں اور عزیزوں، اپنے علاقے کی وطن کی مٹی بڑی خوشبودار، یہاں پڑھنا، محنت کرنا، آؤ جاؤ، جو خلوص کے ساتھ یہاں محنت ہوگی باہر نہیں ہو پائے گا۔ وہ چھوٹا بچہ جو 5 گرفتار ہوا تھا، اس نے کہا کل شام کو ایک طالب علم مجھ سے ملاقات کرانے کے لیے اس کی ماں لے کے آئی، اور آنے کے بعد پہلے وہ بچہ بھاگ گیا ماں کا آنچل چھوڑ کے، اور میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں؟ کافی دیر سے میرا انتظار کر رہی تھی میرے آنگن میں۔ جب میں نے بچے کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، تو کہنے لگا وہ بچہ کہ مجھ کو ڈر لگ رہا تھا کہ مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ کیوں پونے گیا تھا پڑھنے کے لیے۔ اب بتائیے 11 سال 10 سال کا بچہ ہوگا، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ معاملہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائی آپ لوگ بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ادارے میں ہو، ماشاءاللہ۔ آپ کی تقریر، آپ کی تحریر، آپ کی پڑھائی، آپ کی لکھائی، آپ کی نصب اتنے معززین کی سرپرستی تم کو حاصل ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ان سبوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ ممتاز العلوم اور یہاں کے اسماء اسکول کے حوالے سے جو محنتیں قاری شاہ نواز صاحب کی، مولانا عباس قاسمی صاحب کی، یہاں کے صدر اور سیکریٹری اور اراکین تمام اساتذہ کی ہیں، اس سارے کے سارے کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرات کو دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ملنا تو آخرت کے اندر ہے، دنیا کے اندر کیا مل سکتا ہے؟ ہماری تنخواہ سرکاری مدرسے میں گرچہ 50,000 ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں آپ حضرات کے بیچ میں آ کر آپ کے درمیان شامل رہ کے قرآن اور دینیات اور مدارس کے طلب عزیز کے بیچ میں رہ کر کے ان کا سن کر، اس کو سنا کر جو تسلی ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں نہیں مل پاتی۔ آپ کے بیچ میں نے پلا بڑھا، تعلیم اور تربیت حاصل کی، آج بھی اچھا لگتا ہے۔ محنت کرنا اور ایمانداری کے ساتھ میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں تمہاری عمر کے اندر جتنی محنت کرتا تھا، الحمدللہ آج میری 47 سال ہو گئے، اس سے دوگنی محنت کرتا ہوں۔ آج میری عمر جب 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال تھی، تب بھی میں محنت کرتا تھا، 1 بجے 12 بجے 2 بجے رات کو سونے کا میرا معمول تھا، اور پوری بخاری شریف کی میں نے حدیث پڑھی، ترمذی کی حدیث پڑھی، ابن ماجہ نسائی کی حدیث پڑھی، ابو داؤد کی حدیث پڑھی، شوال سے شعبان تک میں بغیر وضو کے الحمدللہ کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ ایک حدیث میری چھوٹ گئی تھی، مولانا خورشید انور صاحب غیابی دامت برکاتہم کو میں چائے پلاتا تھا ظہر کی نماز کے بعد، اور لیمو خرید کے لاتا تھا، ہیٹر پہ یہ چائے پلاتا تھا، سادی چائے، تو ایک دن لیمو نہیں ملا گیٹ پہ، پیدل دوڑا ریلوے اسٹیشن کے قریب چلا گیا، لے کے آیا چائے بنایا تو تھوڑی سی میری حدیث چھوٹ گئی۔ دارالعلوم ہے، کیا کیا بات آج یاد آ رہی ہے۔ جب میں گیا درسگاہ میں تو گھنٹی ختم ہونے والی کہ ظہر کی نماز کے بعد کی ہے۔ مولانا عبدالخالق مدراسی دامت برکاتہم نائب محتمم دارالعلوم دیوبند نبی وہاں استاد حدیث نے آپ کا درسگاہ چل رہی تھی، میں کنارے میں بیٹھ گیا اور ہاتھ میں حدیث کی کتاب تھی، شمائل ترمذی میں رو رہا تھا۔ میرے بغل میں ظفیر الدین سیوانی ہمارے ساتھی تھے، جو بھی دہلی کے اندر دہلی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، میرے دوست ہیں، میرے درس ساتھی ہیں۔ کنارے کے اندر بیٹھا ہوا بندہ دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث میں بیٹھے استاد کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہاں کہا کہ ایک طالب علم ہے جس کی حدیث چھوٹ گئی تھی، وہ بے چین اور بے قرار ہے۔ ایسے لوگ دیوبند میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت سے علم کا چراغ کو بلند کرتا ہے۔ اس طالب علم کے لیے اعلان ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے کمرے پہ آئے، پھر سے پوری حدیث ان کو پڑھائی جائے گی اور مکمل تشریح کرائی جائے گی۔ ظفیر الدین سیوانی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ میں کتاب لیا، حضرت کے کمرے پہ گئے، ظفیر الدین سیوانی نے عربی کی پوری عبارت پڑھی، حضرت استاد محترم نے پوری عبادت کی تشریح من نوعاً دارالحدیث میں جو کی تھی اپنے کمرے پہ کر کے دعا کی ہمارے لیے۔ تو بچوں ایسے ماحول اور ایسے مواقع اب تب آتے ہیں جب بندہ مخلص ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے، اساتذہ کی قدر کرتا ہے۔ آؤ ہم اور آپ مل کے ارادہ کریں اور عزم کریں کہ اس ادارے کو سینچیں گے، بنائیں گے، بڑھائیں گے اور پرواہ چلائیں گے۔ آپ سب بچوں کے لیے دعائیں، یہاں کے اساتذہ کرام کے لیے دعائیں۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔